بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ میں ہوں، میں اصغر عظیم، اور آپ سب کو سلام۔ آج پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا قذافی اسٹیڈیم لاہور، یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہیڈ آفس میں۔ اس اجلاس میں بہت ساری چیزیں زیر غور آئیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق جو اہم ترین ایشو تھا اس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی، انہوں نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں تمام فرنچائزر نے شرکت کی، اور 8ویں فرنچائزر کے طور پہ خود پی سی بی اس میں موجود تھا، یعنی کہ ملتان سلطان جب تک وہ فروخت نہیں ہوتی، اس کا نیا مالک سامنے نہیں آتا، اس وقت تک جو ہے اس کے مالکان میں پی سی بی کا نام آتا ہے۔ اس لحاظ سے تو بہت اچھی رہی کہ ماشاءاللہ پہلی بار پاکستان سپر لیگ کے کسی اجلاس میں 8 فرنچائزر نے شرکت کی۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن سب سے اہم ایشو تھا کہ کھلاڑیوں کو براہ راست انتخاب کیا جائے یا ان کی نیلامی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 سے 4 فرنچائزر ہیں جنہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ان کو چونکہ بڑا مسائل کا ان کو سامنا ہوتا ہے، اور کھلاڑی وہ جو ہے دوسرے لے جاتے ہیں، منہ تکتے رہ جاتے ہیں، وہ ٹیم ان بیلنس ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں ایونٹ میں مزہ نہیں آتا، بہت سارے پھر جو ہے پرفارمنس بھی ہمارے جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد یہ تجویز 3 سے 4 فرنچائزر نے دی تھی آج سے 2 روز قبل، کہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ فرنچائزر کو، ٹیم مالکان کو براہ راست ٹیم خریدنے کی اجازت دی جائے، یا نیلامی پلیئر خریدنے کی اجازت دی جائے، یا نیلامی میں پلیئرز کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے، تاکہ ہر بندہ اپنے اسٹینڈ کے حساب سے پلیئر کو لے سکے۔ بڑی اس پہ بحث ہوئی، بہت ساری تجاویز سامنے آئی، لیکن میری اطلاع کے مطابق پی سی بی جو ہے وہ بھی نہیں مانا، اور جو اس تجویز کے اگینسٹ فرنچائزر تھے انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ لیکن جو تجویز دی گئی تھی نیلامی کے لیے، وہ اس تجویز کے آگے کسی کی نہیں چلی، اور وہ لوگ جو اگینسٹ پارٹیاں تھیں یا جو اس اتفاق نہیں کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے اس تجویز دینے والے فرنچائزر کو جو 3 سے 4 ہیں وہ قائل نہیں کر سکے، اور بات طول پکڑ گئی، جس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگلا اجلاس ہو اور ایک ورکنگ کمیٹی بنا دی جائے جو اس حوالے سے جو ہے تجاویز لے اور تبادلہ خیال کرے، چونکہ ابھی جو ہے آکشن میں تھوڑا ٹائم ہے، اور ظاہر ہے پی سی بی اپنے طور پہ سارے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں پی سی بی کا کردار بہت ہی نیٹ اینڈ کلین رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پی سی بی نے اپنے پروڈکٹ کو بیچنے میں کمال مہارت کا مظاہرہ کیا، اور حیرت انگیز طور پر اسے اس میں پروفٹ ہوا ہے، جس کے بعد جو 2 ٹیمیں گئی ہیں، 1 ارب 75 کروڑ کی جو حیدرآباد اور 1 ارب 85 کروڑ کی سیالکوٹ، تو اس کے بعد ہی پی سی بی نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی جو ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو سیالکوٹ اس کو ملتان سلطان کو بھی جو ہے وہ آکشن کیا جائے، اور اسی سیزن میں اس کو ایک نئے مالک کے حوالے کر دیا جائے۔ حالانکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 11 سیزن جو ہوگا اس میں اس کے مالکان جو ہے سیزن کے اینڈ تک وہ پی سی بی خود ہوگا، لیکن ظاہر ہے انکم ہو رہی ہے، آمدنی ہو رہی ہے، برانڈ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور پھر بیرونی سرمایہ اس میں آ رہا ہے، وہی پاکستانی جو 30-40 سال سے بیرون ملک میں مقیم ہے، اور وہی جب اس ٹیموں کو اون کر رہے ہیں، تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ لہذا جو ہے کمیٹی بنانے کے بعد اس کو اگلی میٹنگ کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اگلی میٹنگ میں اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ جو 23 مارچ سے شروع کرنے کی تجویز آئی تھی کہ ایک نیشنل ڈے ہے ہمارا، اور اس نیشنل ڈے میں یوم پاکستان پہ ہم جو ہے اپنی جو پی ایس ایل ہے، جو کہ ایک نیشنل ایسٹ ہے ہمارا، اس کی بھی اوپننگ جو ہے 11 سیزن کی ہم 23 مارچ میں کریں۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ تجویز جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہو سکی، اور اب جو پہلے فیصلہ ہوا تھا 26 مارچ سے، تو اب جو ہے پی ایس ایل کا آغاز 26 مارچ سے ہی ہوگا۔ اور یہ ایک آج کی ایک بہترین جو خبر جو تھی ایک پی ایس ایل کے حوالے سے اور اجلاس کے حوالے سے، تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ جو نیلامی والا ایشو ہے بہت اہم ہے، اور سارے فرنچائزر کے اپنے اس میں تحفظات ہیں، وہ پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر پیسہ خرچ کرنے کے بعد پھر انتظار کرنا۔ لیکن ایک چیز جو میرے ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ جناب پی ایس ایل جو ہے وہ ایسا بزنس نہیں
نہیں ہے جہاں آپ پیسہ لگاتے جو ہے انٹرسٹ لینا شروع کر دیں. اس میں پیسہ لگانے کے بعد تھوڑا ہمت، صبر، استقامت سے کام لیا جاتا ہے، پھر اس کی ارننگ شروع ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے. اور اگر اس چیز کا مزہ چکھنا ہے اور تجربہ لینا ہے تو ہمارے وہ جو شروع کے 5 فرنچائزر تھے، پھر بعد میں چھٹے بھی آ گئے، ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے شروع کے 3-4 سال کیسے گزارے تھے. تو خیر معاملہ اچھا ہے. پی ایس ایل ایک بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ورتھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اگلی میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.